وتذل من تشاء، عزت اور ذلت کا مالک صرف اللہ ہے۔ وہ اللہ نے غوث الاعظم کو عزت بخشی، اور ایسی عزت بخشی کہ حیاتی میں تو آپ کی بہت ساری کرامتیں ہیں، میں زیادہ کرامتیں نہیں بتاتا، میں سیرت اور اخلاق پر زور دینے والا آدمی ہوں۔ تو زندگی میں تو ہے، لیکن جب آپ پردہ کر گئے اس کے بعد کا ایک عظیم و غریب واقعہ سنیے اور سمجھیے کہ ہمارے غوث الاعظم اور ان کے غلاموں کی شان کیا ہے۔ پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی کا ایک مرید تھا بغداد شریف میں، بہت محبت کرتا تھا، لیکن تھا غریب۔ اب غریب کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں، یہ تو دنیا کا اصول ہے، وہ بیچارے کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، لیکن تھا بڑا عاشق غوث۔ اب غوث الاعظم کے سامنے ہمیشہ مریدوں کا ٹانڈا، اور اس میں بھی کوئی دولت والا، کوئی شہرت والا، کوئی عظمت والا، کوئی کیسا والا، کوئی کیسا والا، یہ بیچارے کو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ پھر بھی اس کی عقیدت و محبت دیکھیے کہ دور ہی صحیح، لیکن غوث الاعظم سے سچی محبت تھی۔ اب غوث الاعظم کو وہ ضرورت نہیں ہے یہ دولت والا ہے کہ وہ شہرت والا ہے کہ وہ ایسا ہے کہ وہ ویسا ہے۔ غوث الاعظم کو اللہ نے وہ نگاہ عطا فرمائی کہ غوث الاعظم یہاں سے دیکھتے تو اس کے دل کے اندر جھانک کر دیکھتے، کہاں تک ٹٹو میرے عشق میں ہے۔ اب غوث الاعظم نے اس کی مریدی کو، اس کے دل کو ٹٹولا اور سمجھ گئے کہ ہاں واقعی یہ میرا عاشق ہے۔ اب جب نوازنے کی بات آئی تو کیسے نوازتے ہیں معلوم ہے اللہ والے؟ اب غوث الاعظم کا پردہ ہو گیا، دنیا سے پردہ کر گئے۔ وہ جو عاشق مرید تھا نا، اس کو اتنا افسوس ہوا، اتنا غم ہوا کہ کئی دنوں تک وہ غوث الاعظم کی محبت میں روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، آنسو بہاتا رہا کہ ایسا میرا پیر تھا، وہ پیر دنیا سے چلا گیا، بس اس کا دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا۔ اب اس نے کیا کیا کہ بغداد سے نکلا، اور جہاں پر ہمارے غوث الاعظم کا مزار پاک آج موجود ہے وہاں پر ان کا قبر لگائی ہوئی تھی، جا کر کے سیدنا غوث الاعظم کی قبر پر بیٹھ گیا، مزار پر بیٹھ گیا۔ اب اس نے کیا کیا کہ پورا دن غوث الاعظم کے وہاں پر بیٹھا رہتا مزار پر، اور جو لنگر وغیرہ بٹتا بس وہ لنگر کھا لیتا، اور پورا دن غوث الاعظم کے مزار پر بیٹھا رہتا۔ اب غوث الاعظم نے دیکھے نا میرا یہ عاشق سچا ہے، غوث الاعظم نے اسی کو چنا، اور جب سے وہ بیٹھا جب تک حیات رہا تب تک غوث اعظم کا خادم ہی بنا رہا۔ سبحان اللہ۔ اب اس کا وہی کام تھا، غوث اعظم کے دربار پہ بیٹھنا، لنگر آیا کھا لینا، ملا اللہ کا شکر، نہیں ملا اللہ کا شکر، زندگی گزرتی گئی۔ اب ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان مسلمانوں کا، ایمان والوں کا کھولا دشمن ہے۔ وہ ہر طریقے سے بہکاتا ہے، عبادت کروا کر بھی بہکاتا ہے، نہیں کروا کر بھی بہکاتا ہے، تکبر دلا کر بھی بہکاتا ہے، دولت سے آرزو دلا کر بھی بہکاتا ہے، دنیا کے نظارے دکھا کر بھی بہکاتا ہے، اور غریبی مفلسی میں ہے تو شکوہ شکایتیں کر کر بھی بہکاتا ہے۔ ہر ہتھ کنڈے اپناتا ہے شیطان۔ یہ مت سمجھو کہ شیطان صرف نماز سے روکتا ہے، ہر ہاتھ کنڈے سے شیطان ایمان والوں کا ایمان چھیننے کے پیچھے ہے۔ اب شیطان نے کیا کیا، ارے یہ تو بڑا عاشق غوث ہے، اب اس کو کیسا ہٹایا جائے، اس کو کیسا نکالا جائے غوث الاعظم کے مزار پاک سے۔ اب شیطان نے کیا کیا، ایک نورانی چہرہ اختیار کیا، ایک بزرگ کا چہرہ اختیار کیا، اور آ کر کہتا ہے میاں کیا پورا دن یہاں بیٹھے رہتے ہو؟ ہاں کیا ملتا ہے تمہیں یہاں بیٹھنے سے؟ لوگ آتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہو، وضو کراتے ہو، پانی دیتے ہو، کھانا کھلاتے ہو، کیا فائدہ یہ سب چیز میں؟ جاؤ ذرا اللہ کی عبادت کرو، وہ نیک کام کرو، یہاں تو بہت خادم مل جائیں گے، اللہ کی عبادت کرو، ریاضت کرو، اکیلے میں بیٹھو، ورد وظائف پڑھو۔ یہ کیا لوگوں کو پانی پلانا، لوگوں کو وضو کرانا، لوگوں کو کھانا کھلانا، مزار پاک پر بیٹھے رہنا، یہ کوئی زندگی ہے؟ اب بیچارہ ان پڑھ تو تھا ہی، اب اس کے دل میں بھی یہ بات بیٹھ گئی، ہاں یہ بھی تو صحیح ہے، عبادت بھی کرنا چاہیے، ریاضت بھی کرنا چاہیے، تقوی اختیار بھی کرنا چاہیے، اور ورد وظائف بھی کرنا چاہیے۔ بس اس کے دماغ کا جو ہے
جو دماغ اس کا ہلنے لگا، یعنی سوچ اس کی بدلنے لگی، تبدیل ہونے لگی، اب اسے وہ مزہ نہیں آنے لگا دربار کے پاس لوگوں کو کھلانا پلانا، وضو کرانا، خدمت کرنا، اب اس سے دل اچاٹ ہونے لگا، اور جو شیطان نے بات بتائی تھی بزرگ کے بھیس میں آ کر، اسی پر سوچنے لگا. ایک دن اس نے ایسا فیصلہ کیا کہ یہ ہزاروں خادم مل جائیں گے، کیوں نہ میں یہاں سے نکل جاؤں، کیوں نہ میں اپنے رب کی عبادت کروں، کیوں نہ میں آپ کے رب کے مجاہدے کروں، کیوں نہ میں اپنے رب کی راہ میں کچھ ایسا کروں کہ میرا رب راضی ہو جائے.